بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے میری گزارش ہے سب دوستوں سے، جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں۔ میرا والد صاحب بیمار ہے، وہ راولپنڈی کے ایک ہاسپیٹل میں داخل ہے، جس کی وجہ سے پریشانی بھی ہے اور مصروفیات بھی ہے۔ جو لاسٹ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی وہ میرا خیال ہے کہ 7 تاریخ کو شام کو میں نے وہ ایڈٹ کی، تیار کی، لیکن ایمرجنسی کی وجہ سے وہ ویڈیو میں 2 دن نہیں یوٹیوب پہ ڈال سکا، جو کل میں نے ڈالی ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کرنٹ ایشو کے اوپر بات ہوتی ہے اور وہ فوراً ڈالنی پڑتی ہے۔ برکت ناظرین، میری گزارش ہے کہ میرے والد صاحب کے لیے جو بھی مسلمان اس دنیا میں بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں، اور یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی انگیج رہنا ضروری ہے، تو میں سوچا کہ چلو کسی نہ کسی ایشو کے اوپر، خاص ایشو ہے اس کے اوپر بات کر لیں۔ ناظرین، جو میں نے بات کرنی ہے وہ اکثر میں اپنی ویڈیو میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے بعد اب آپشن ختم ہو گئے ہیں۔ اب ان کی مجبوری بن گئی ہے کہ وہ تحریک لبیک کو سپورٹ کریں۔ یہ اکثر میں کئی ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں، اسی کا آج ذکر کیا پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شہباز گل نے۔ اس نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں ایک فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان بھی مائنس ہے، نون لیگ بھی مائنس ہے، تو اب کیا کرنا ہے کہ کس کو چانس دینا ہے۔ یقیناً شہباز گل تو وہی بات کرے گا جو ان کے فیور میں ہوگی۔ وہ ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کس کو چانس دینے کی بات کر رہی ہے، جس کا ذکر شہباز گل کر رہا ہے، تو کیا وہ ممکن ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، یا جو بات میں نے کی ہے اس کی طرف گیم جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ دوسرا ناظرین، سوشل میڈیا کے اوپر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک لبیک کی سوشل میڈیا کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں کہ یہ کافی ایکٹیو ہے۔ اگر مین سٹریم کے اوپر ان کا ذکر نہ بھی ہو تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی موجودگی کا بخوبی یعنی کہ اظہار کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح مسلم پی ٹی آئی کی ایک سپورٹر ہے فلک جاوید، اس نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کو ایک جواب دیا۔ تحریک لبیک کی شیرنی ہے، بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہے سوشل میڈیا کے اوپر، خاص کر ٹویٹر کے اوپر۔ کنیز فاطمہ، اس نے ایک بڑا ٹکا کے اس کو جواب دیا، اور ایسا جواب کوئی تحریک لبیک سے ریلیٹڈ شخص بھی دے سکتا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے وہ ویڈیو رکھتا ہوں شہباز گل کی، کہ شہباز گل کیا کہہ رہا ہے، اس کا تھوڑا سا کلپ سنو، پھر اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک اور نئی گیم کھیلنے جا رہی ہے۔ وہ گیم ذرا تھوڑی لارجر ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ ویسے تو آپ پچھلے سال میں 3-4 دفعہ مائنس عمران خان کے بارے میں سن چکے ہیں، لیکن اب مائنس عمران خان کا ایک نیا فارمولا جو ہے وہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ انٹروڈیوس کروانے جا رہی ہے۔ جو نیا فارمولا ہے اس میں عمران خان کی برائیوں پر، ان چیزوں کے اوپر بیس نہیں ہے۔ جتنا بتایا کہ عمران خان ملک دشمن ہے، عمران خان کرپٹ ہے، عمران خان جو ہے وہ ریاستی اداروں کے خلاف ہے، فوج کے خلاف ہے، عوام اور جڑتی گئی ہے۔ اب پی ٹی آئی کے جو ناظرین، تفصیل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ شہباز گل نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے لوگوں کی آپس میں ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے۔ کیا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کرنے جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی سینئر رہنما ہیں ان کے ساتھ وہ رابطہ کریں گے، خفیہ ان سے ملاقات کریں گے، اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ بھائی دیکھو، عمران خان کو ہم نے مائنس کر دیا ہے، عمران خان تو کسی صورت میں واپس نہیں آئے گا، لہٰذا پاکستان کو ہم نے چلانا ہے اور مسلم لیگ نون پاکستان چلا نہیں سکتی، تو آپ ایسا کریں کہ آپ عمران خان کو مائنس کریں اور آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں، یا ہم جو کہیں گے آپ کو ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ برکت جو شہباز گل کے بات کرنے کا مطلب تھا کہ بھئی آپ عمران خان کو مائنس کریں، اور باقی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ہم ان کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ تیار ہے کہ آئیں اور ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں۔ لیکن شہباز گل کہتا ہے کہ یہ بات فیصلہ ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، کتنا سچ ہے کتنا کوڑ ہے اس کے اوپر ہم بات نہیں کرنے، ہم تو ان کے بھولے پن کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ جس طرح قومی یوتھ کو بے وقوف بناتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی بے وقوف ہے، کہ عمران خان کے 4.5 سال دور میں یہی عمران خان کی ٹیم تھی جو نااہل ترین تھی، عثمان بزدار،
اس کے بعد پرویز خٹک جیسے آدمی، اس کے بعد ان کا محمود جیسا یعنی کہ چیف منسٹر ہو گیا، جو بھی عمران خان نے آدمی لگایا، نااہلی لگایا ہے. تو چلو ہم مانتے ہیں کہ وہ عمران خان کی نااہلی تھی، تو عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی کی قیادت کہاں ہے جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ بھروسہ کرے گی؟ اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر بھروسہ کر بھی نہیں سکتی ہے، بات تحریک لبیک کی طرف ہی جائے گی. جیسا کہ میں ذکر کیا ہے نا، خوشی یا چاہت سے ہٹ کر بھی مجبوری جو ہے نا وہ تحریک لبیک بنتے جا رہی ہے. کیونکہ فار ایگزامپل کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس کوئی قیادت نہیں ہے عمران خان کے علاوہ، اور عمران خان کو ہم نے نااہل کرنا ہے، چلو ہم قیادت خود بنا لیں گے، ہم کیا خود لیڈرشپ چن لیں گے. اسٹیبلشمنٹ اگر ایسا کہتی ہے تو کیا انہوں نے جہانگیر ترین کو چن کے، پرویز خٹک کو چن کے کیا انہوں جیت گئے؟ نہیں جیت گئے. یعنی کہ اصل جو عمران خان کا ووٹ ہے وہ عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، عمران خان کے علاوہ وہ کسی کو لیڈر مانتے بھی نہیں ہیں. تو یہ تو بات واضح ہے اور کلیئر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں آئے کہ پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے. کس طرح ہو چکی ہے کہ عمران خان مائنس ہے، یہ پتھر کے اوپر لکیر ہے، اور عمران خان مائنس ہے تو پی ٹی آئی ختم ہے. پی ٹی آئی کا کارکن عمران خان کے علاوہ کسی کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اور اگر اس کی یہ بات سچ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور سچ نہیں بھی ہے، تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتی، دیر پا بھروسہ نہیں کر سکتی. ان کے پاس اب دوسرا تجربہ کرنے کے لیے کوئی آپشن بھی نہیں ہے، یا تو وہ خود یعنی کہ سنبھال لیں، یا وہ تحریک لبیک یعنی مذہبی جماعتوں کے اوپر اگر بھروسہ کرتے ہیں تو مذہبی جماعتوں میں ٹاپ پہ آ رہی ہے تحریک لبیک، تو انہوں نے اس طرف بھی جانا ہے. یہ بالکل اگر سچ بھی ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہرگز ایسا نہیں کرے گی، اور اگر کرے گی تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگی. اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے تحریک لبیک کو آگے لے کے آنا ہے، تو پھر لوگوں کا اعتماد دیکھیں کہ کس طرح واپس ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور لوگ کس طرح چوک در چوک وہ تحریک لبیک کو جوائن کریں گے. یہ بات تو تھی اس کی. اب دوسرے نمبر پہ ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ جیسا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کسی سیاسی جماعت کے پاس اگر ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے تو وہ صرف اور صرف تحریک انصاف اور تحریک لبیک کے پاس ہے. تحریک لبیک کی جو سوشل میڈیا ورکر ہیں ان کی بہت زیادہ تعریف ہوتی ہے کہ وہ ایسے یعنی کہ بات کرتے ہیں، وہ جھوٹ سے بھی پریز کرتے ہیں، اور وہ یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ صحیح دلیل کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ ہوا میں بیانیاں بنا کے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی طرح جو ایک فلک جاوید ہے پی ٹی آئی کے، اس نے یعنی کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بس عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ شیئر کرتے ہیں. جی عمران خان واپس آ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں آ رہا ہوں، عمران خان 10 دن میں چھوٹ جائے گا. اسی طرح اس کا ایک ٹویٹ اس نے کیا ہے کہ خوشخبری، مدینے میں ننگے پاؤں چلنے والا واپس آ رہا ہے. اور کس نے کہا ہے؟ نور الحق قادری نے یہ ٹویٹ کیا ہے، فلک جاوید نے. تو اس کو ساتھ جواب دیا ایک اور یوٹیوبر ہے، وہ اس کا کس سے تعلق ہے مجھے یہ پتہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ ویری، اب بھی ننگے پاؤں ہی آئے گا. یعنی کہ اب بھی وہ ننگے پاؤں آئے گا. یعنی کہ اس نے تو اشارہ دیا. تو نیچے کنیز فاطمہ جو تحریک لبیک کی بہت ہی ایکٹیو کارکن ہے، وہ کہتی ہے کہ بالکل پیروں کے دونوں انگوٹھے بھی بندے ہوں گے. یعنی کہ ایک نے جواب دیا، اس نے کہا ہے کہ وہ ننگے پاؤں والا، مدینہ میں ننگے پاؤں والا چلنے والا واپس آ رہا ہے. تو اس نے کہا ہے بالکل اس بار بھی ننگے پاؤں آئے گا. تو وہ بھی سمجھنے والے سمجھ گئے تھے، لیکن تحریک لبیک کی جو ہماری بہن ہے اس نے کلیئر کر دیا کہ وہ ننگے پاؤں بھی ہوں گے اور پاؤں کے 2 انگوٹھے بھی باندھے ہوئے ہوں گے. تو یعنی کہ میں آپ کو اور مزید وضاحت کر دوں کہ وہ زندہ نہیں آئے گا، ڈیڈ باڈی کی صورت میں آئے گا. برکت یہ تو وقت بتائے گا کہ وہ ڈیڈ باڈی کی صورت میں آتا ہے یا زندہ آتا ہے. ہاں یہ کنفرم ہے، یہ میں اکثر کہہ رہا ہوں کہ یہ کنفرم ہے کہ عمران خان، سیاست سے عمران خان فوت ہو چکا ہے، سیاست سے نکال کر عمران خان دفن بھی ہو چکا ہے. ہاں زندگی میں وہ ابھی اس کی کتنی زندگی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. تو ناظرین لاسٹ میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے والد صاحب کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے جو اس ٹائم بیمار ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کریں. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.